کالج میں آج گہما گہمی تھی. کسی نیوز چینل کی طرف سے چند لڑکے وہاں موجود تھے. انہی کے پاس اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگا ہوا تھا. حیا بھی اقرا کا ہاتھ تھامے اسے لے کے خود بھی اس ہجوم کا حصہ بن گئی. اسٹوڈنٹس کو ہٹاتی ہوئی وہ آگے جا کے کھڑی ہوئی. وہ لڑکا کالج میں ہونے والے تقریری مقابلے کے منعقد ہونے کے بارے میں اسٹوڈنٹس سے پوچھ رہا تھا. حیا مایوس سی ہوئی. ان سب چیزوں سے اس کا کچھ خاص تعلق جو نہیں تھا. لو میں سمجھی پتہ نہیں کوئی خاص خبر آنے والی ہے، مگر یہ سب تو عام سی بات ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ان خبروں کو. پہلی فرصت میں ریموٹ سے چینل بدلتے ہیں سب. انٹرویو لینے والا لڑکا حیا کی بات سن کر برجستہ اسے دیکھنے لگا. لڑکی حسین تھی، بااعتماد بھی تھی. اس وقت کیمرہ آف تھا. وہ لوگ صرف اسٹوڈنٹ سے ان کی تیاری کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کولڈ ڈرنکس پی رہے تھے. وہ لڑکا حیا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو آپ کسی خاص خبر کے بارے میں انکشاف کرتے ہیں، ہم اس کی دھوم مچا دیتے ہیں. اس لڑکے نے استہزائیہ مسکراہٹ سے کہا. میں خود ایک چلتی پھرتی خبر ہوں. سلیمان انڈسٹریز کی پورے شہر میں دھوم ہے. ان کی اکلوتی بیٹی ہوں میں. حیا نے اترا کے کہا. او اچھا تو سلیمان انڈسٹریز کے مالک کی بیٹی ہیں آپ؟ اس لڑکے نے مصنوعی تعجب کا اظہار کیا. جی ہاں، حیا نے ابرو چڑھا کے فخر سے کہا. تو وہ لڑکا ہنسنے لگا. حیا کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگی. میڈم ہم میڈیا کے لوگ ہیں، ہمیں خبریں چاہیے ہوتی ہیں جو لوگوں کی نیندیں اڑا دیں. کسی بڑے باپ کی بیٹی ہونا کوئی خاص خبر نہیں ہے. ہاں، بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کرنا جو کسی نے نہ کیا ہو، وہ خاص خبر ہوتا ہے. یہ میرا کارڈ رکھ لیں. جب کوئی انوکھا کارنامہ کرنے کا موڈ ہو تو بتا دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا. اپنا کارڈ دے کے وہ لڑکا دوبارہ اسٹوڈنٹس کی طرف متوجہ ہو گیا. حیا برے سے منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. چند دن گزرنے کے بعد ارتضیٰ اپنے کسی دوست سے ملنے ایک ہوٹل میں گیا جو دوسرے شہر سے آیا تھا، اور ہوٹل کے روم میں اس نے ارتضیٰ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا. ریسیپشن سے روم نمبر اور فلور کا پوچھ کر وہ لفٹ سے دوسری منزل پہ پہنچا. سامنے بڑی سی راہداری تھی، اطراف میں کمرے تھے. کافی مہنگا ہوٹل تھا. فرش بھی شیشے کی مانند چمک رہے تھے. کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ اپنا مطلوبہ کمرہ دیکھ رہا تھا جب چند کمرے چھوڑ کر ایک کمرہ کھلا. بہت تیزی سے اس کمرے سے ایک لڑکی نکلی. وہ رو رہی تھی. ارتضیٰ نے سرسری سا دیکھ کے دوبارہ سے کمرہ ڈھونڈنے لگا، لیکن چہرہ اتنا شناسا تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کے دیکھنے پہ مجبور ہوا. وہ حیا تھی، اور اس کے ساتھ اس کا وہی کزن تھا جسے وہ اپنا فیونسی بتا رہی تھی. وہ تیزی سے بھاگنے کے انداز سے لفٹ کی جانب جا رہی تھی اور اس کا کزن اس کے پیچھے تیز قدموں سے چل رہا تھا. حیا فار گاڈ سیک، یہ کیا پاگل پن ہے؟ شٹ اپ ارسل، تم یہ سب کرو گے میرے ساتھ؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں آغا جی سے بات کروں گی. اوہ شٹ اپ یو فول، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی. ایسا کچھ غلط نہیں ہوا ہے ہمارے درمیان. تم میری ہونے والی بیوی ہو، یہ سب چلتا ہے. نہیں، دور رہو مجھ سے ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی. ارتضیٰ کو ان دونوں نے دیکھا نہیں تھا، یا وہ اپنی ہی بات میں اس قدر مگن تھے کہ ادھر ادھر نظر ہی نہیں گئی. اس سے پہلے کہ وہ لڑکا حیا کے ساتھ لفٹ میں بیٹھتا، حیا لفٹ بند کر چکی تھی. اوہ شٹ، وہ غصے سے بولتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا. اتنی دیر میں ارتضیٰ کے دوست نے بھی دروازہ کھول دیا تھا. کافی دیر وہ لوگ گپ شپ لگاتے رہے، لیکن ارتضیٰ کا ذہن بار بار حیا کی باتوں کی طرف ہی لگا ہوا تھا. لیکن یہ اس کی ذاتی زندگی تھی، اس لیے وہ کیا کہہ سکتا تھا. اکیلی لڑکی کا یوں کسی ہوٹل کے روم میں آنا، چاہے کزن یا منگیتر ہی کیوں نہ ہو، غیر مناسب سی بات تھی. اور آج کل کی لڑکیاں اتنی بھی انجان نہیں ہیں کہ یہ نہ جان سکیں کہ لڑکا ہوٹل کے روم میں کیوں لے جانا چاہتا ہے. تعصف ہی تعصف تھا، افسوس ہی افسوس. اس نے ذہن کو جھٹکا تھا اور پھر اس واقعے کو غیر ضروری سا سمجھ کے بھلا بھی دیا. لیکن اس واقعے کے بعد حیا کلاس میں بہت سنجیدہ سی لگنے لگی تھی، کچھ کھوئی کھوئی سی. چند دن بعد کلاس میں ٹیسٹ تھا، لیکن حیا کو یاد نہیں تھا، اس لیے ساتھ بیٹھی حمیرہ کو کوہنیاں مار رہی تھی کہ وہ اپنا ٹیسٹ پیپر اسے دکھا دے. حمیرہ اور وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی تھیں، اس لیے چیٹنگ کا موقع نہ ملنے کے برابر ہی ہوتا تھا.
हुमैरा कभी अर्तज़ा की नज़रों से बचा के हया को पेपर दिखा देती और कभी हया को घूरने लगती कि अपने साथ मुझे क्यों फंसवा रही हो। उनकी इशारेबाजियाँ अर्तज़ा से मुख्फी नहीं थी। शागिर्दों की ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ किसी भी उस्ताद की नज़रों से ओझल नहीं होती, लेकिन वो खुद कुछ नरमी दिखा जाते हैं और शागिर्द समझते हैं कि उन्होंने उस्ताद को मात दे दी। कुछ देर तो अर्तज़ा ने भी नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हया तकरीबन हुमैरा से ही पूछ रही थी। ये तो हुमैरा के साथ ज़्यादती थी, मेहनत उसकी थी, इसलिए वो हया की सीट के पास आ गया। वो बौखला सी गई। सर, वो हया खड़ी हो गई, लेकिन अर्तज़ा ने हुमैरा को मुखातिब किया। हुमैरा, आप जाके पीछे बैठे। अर्तज़ा ने सख्त लहजे से कहा। हुमैरा सर हिलाती हुई पीछे बैठ गई। हया, आप बैठ जाएं। सर, आप क्या समझ रहे, मैं चीट कर रही थी? हया ने तनफ्फुर से देखते हुए गुस्से से कहा, क्योंकि हुमैरा की सीट चेंज कर दी गई थी। नहीं, आप कहाँ किसी को चीट करती हैं। एक्चुअली हुमैरा आपका चीट कर रही थी। नाउ डाउन हया, डू योर वर्क। हया गुस्से से बैठ गई। अब उसकी नज़र सामने बैठी इकरा पे थी। वो इकरा से इशारेबाजी में पूछने लगी। अर्तज़ा तंग आ चुका था, इसलिए उसका पेपर छीन के साइड पे रख दिया। आप ओरल टेस्ट देंगी हया, नाउ स्टैंड अप। हया खड़ी हो गई। याद उसने कुछ नहीं किया था, काफ़ी दिन से अपसेट थी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टेंजा? पहला सवाल अर्तज़ा ने किया। जवाब में बिल्कुल खामोशी। विलियम शेक्सपियर के पहले थिएटर का नाम बताएं और जिस सन में यह बनाया गया था वो भी बताएं। हया बिल्कुल चुप खड़ी थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस हया, अर्तज़ा ने जोर दे के पूछा, लेकिन वो चुप सर झुकाए खड़ी रही। चले रोमियो जूलियट की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये तो बहुत दिलचस्प नॉवेल था उनका। रोमियो और जूलियट किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनका नाम बता दें हया। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब तो इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स दे सकते हैं। अर्तज़ा की बात पे वो अब भी खामोश थी। ये तैयारी करके आई थी आप आज के टेस्ट की। आप यहाँ शायद पढ़ने के बजाय सिर्फ अच्छा वक्त गुजारने के लिए आती हैं। इतने बेसिक और आम से सवालों के जवाब भी आप नहीं दे पा रही। लेक्चर के दौरान ध्यान किधर होता है आपका? अर्तज़ा का लहजा सख्त और बुलंद हुआ था। नाउ गेट आउट फ्रॉम हेयर। बाहर जाकर कॉरिडोर में नील डाउन हो जाए, अर्तज़ा ने गुस्से से कहा। व्हाट? हया ने बेयकीनी से अर्तज़ा की तरफ देखा। मैं नील डाउन हो जाऊं कॉरिडोर में? हया ने ताज्जुब से शहादत की उंगली अपनी जानिब करके कहा। एक्सक्यूज मी सर, मैं कोई प्राइमरी क्लास की स्टूडेंट नहीं हूं जो आप मुझे इस किस्म की पनिशमेंट करें। मेरे ख्याल से तो आपको कॉलेज के बजाय किसी स्कूल में ही होना चाहिए। इतनी नॉन सीरियस स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मेरा टाइम वेस्ट मत करें और जाके नील डाउन हो जाएं। और आइंदा आपने यूं चीट करने की कोशिश की तो मैं इससे भी सख्त सज़ा दूंगा, अर्तज़ा ने उसे घूरते हुए कहा। आई एम सॉरी, मुझे ये पनिशमेंट मंजूर नहीं है, हया ने ढिठाई से जवाब दिया। मैं आपका टीचर हूं, इस किस्म की बहस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाहर निकलें यहां से, या तो कॉरिडोर में जाके नील डाउन हो जाए या फिर दोबारा आप मेरी क्लास अटेंड नहीं करेंगी। अर्तज़ा का गुस्से से बुरा हाल हुआ। चेहरा गुस्से से हया का भी तमतमाया। ऐसी इंसल्ट पूरी क्लास के सामने उसने सोची भी नहीं थी। वो गुस्से से क्लास से बाहर जाकर नील डाउन हो गई। आने जाने वाले स्टूडेंट्स की इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट, दबी दबी हंसी को वो सिर्फ सर झुकाए सुन रही थी। गुस्सा इस कदर था कि हशर बिगाड़ के रख दे उस शख्स का जिसकी वजह से उसका तमाशा बन रहा था। क्लास ख़त्म होते ही अर्तज़ा क्लास से बाहर आके उसके सामने खड़ा हो गया। जाए अंदर और आइंदा मेरा टेस्ट हमेशा याद करके आइएगा। अर्तज़ा ने तनबीह की और आगे बढ़ गया। आपने अच्छा नहीं किया सर, बहुत पछताएंगे आप। हया की आंखों में कहर बरस रहा था। अर्तज़ा के कदम वहीं रुके। पलट कर वो फिर से उसके सामने खड़ा हो गया। आप मुझे धमकी दे रही हैं हया? शर्मिंदा होने के बजाय आप धमकी दे रही हैं, वो भी एक टीचर को? वो मुताज्जिब था।
سامنے وہ بے خوف سی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دھمکی نہیں دے رہی، آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے حیا سلیمان کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے برداشت کر رہی ہوں آپ کو۔ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں میں جو آپ اس قسم کی پنشمنٹ دیتے اور میں چپ رہوں۔ اصل میں آپ کو کسی گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہونا چاہیے تھا۔ اس ہائی سٹینڈرڈ کالج میں پڑھانے کے طور طریقے کچھ اور ہیں۔ اس قدر بد لحاظی پہ وہ تل ملا گیا تھا۔ تو اب آپ مجھے سکھائیں گی کہ مجھے اس ہائی کلاس کالج میں کیسے پڑھانا چاہیے۔ یہ تو آپ کل پرنسپل کو بتائیں گے۔ یہ کہہ کے حیا کلاس روم سے چلی گئی۔ ارتضیٰ اس کی بدتمیزی اور بد لحاظی پہ غصے بھی تھا اور حیران بھی تھا، لیکن چپ چاپ وہاں سے نکل گیا۔ اگلے روز واقعی پہلے پیریڈ میں ارتضیٰ کو پرنسپل کے آفس سے بلاوا آ چکا تھا۔ حیا اپنے والد کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ دونوں باپ بیٹی غصے سے بپھرے بیٹھے تھے۔ صوبیہ جب سے شمس سے مل کر آئی تھی پریشان تھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانا آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ بار بار کبھی ماں کا چہرہ دیکھتی، کبھی باپ کی سخت مزاجی کا خوف ڈراتا، کبھی بھائی کی، ایک طرف عزت اور دوسری طرف محبت، اور انتخاب کسی ایک چیز کا کرنا تھا۔ 100 بار سوچا کہ شمس کی بات پر عمل کر لے۔ ایسا کئی جگہ سنا تھا کہ لڑکا لڑکی نے بھاگ کے شادی کر لی، کچھ عرصہ گھر والوں نے قطع تعلقی کی، لیکن پھر معافی معافی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ انا کا مسئلہ بنا کے مار ڈالتے ہیں۔ یہ سوچ کے کمالے کے غصے کا خیال آتے ہی پورے جسم میں جھرجھری سی آنے لگتی تھی۔ دل تھا کہ ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بے کلی ہی بے کلی سی تھی۔ اتوار کا دن بھی آن پہنچا۔ صوبیہ بیٹے آج دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، میری روٹی مت بنانا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ماں دل کی مریضہ تھیں۔ صبح سے ان کا دل ڈولے جا رہا تھا، جیسے جانے کیا انہونی ہونے والی تھی۔ ماؤں کے دل ایسے ہی تو ہوتے ہیں، اولاد کے لیے پہلے سے دل میں خوف آنے لگتا ہے۔ صوبیہ کا روٹی بناتے ہوئے ہاتھ جلا تھا۔ فٹافٹ سے روٹی سائڈ پہ ڈالی۔ ذہن منتشر تھا، دل پریشان تھا۔ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ رات کو ماں کو دوائی دے کے کافی دیر ان کی ٹانگیں دباتی رہی۔ جو دکھ انہیں دینے کا سوچ رہی تھی اس کا ازالہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 100 بار ضمیر نے جھنجھوڑا، لعنت ملامت بھی کی، رو رو کے بھی تھک چکی تھی۔ بس بھی کر دے صوبیہ، کیا سال بھر کی خدمت آج ہی کر دے گی؟ جا میری بچی آرام کر جا کے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ماں کے پاؤں دباتے ہوئے جانے کہاں گم تھی۔ سوچوں کی یلغار تھی۔ اٹھ کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اوپر چلتے پنکھے پہ نظریں جمائے سوچنے لگی کہ کیا ہوگی اس کی اگلی زندگی۔ اگر ابا نے قبول نہ کیا تو کیا کرے گی؟ کیا عمر بھر ماں باپ کو دیکھنے کو ترس جائے گی؟ پھر بے چینی سے کروٹ بدل گئی۔ اگر شمس کی ماں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو؟ اگر اس کی والدہ نے شمس کو کوئی واسطہ دے کے مجھے طلاق دلوا دی تو کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ پھر نہ تو شمس کا گھر اپنا، نہ اپنا گھر، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر ابا کی بات مان کے وہیں شادی کر لی جہاں ابا چاہتے ہیں تو شاید شمس غصہ کرے، لیکن بھول جائے گا۔ ہو سکتا ہے میں بھی بھول جاؤں، اماں ابا کی عزت بھی سلامت رہے گی۔ بے چینی سے کروٹ پھر سے بدلی۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، بد کردار کہلوانے سے بہتر ہے بے وفا کہلوائی جاؤں۔ کتنے ہی لوگ محبت کرتے ہیں اور پھر نصیبوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے بچھڑ جاتے ہیں۔ کون سا مر جاتے ہیں؟ زندگی کب رکتی ہے؟ ہر کوئی اپنی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ محبت ایک حسین خواب کی طرح کبھی کبھی زندگی کی دوڑ دھوپ میں آنکھوں میں ٹھنڈک کا احساس دے جاتی ہے۔ میں بھی اسی خواب کو کبھی کبھی دیکھ لیا کروں گی، ایک ٹھنڈک اپنی آنکھوں میں بھر لیا کروں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ شمس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی 11 بجے تھے، اسے 1 بجے چھت پہ جانا تھا، اپنے چند جوڑے اور زیورات بیگ میں ڈال کے۔ لیکن ضمیر کے کٹہرے میں جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی، خود کو منا رہی تھی۔ کچھ وقت شمس بات نہیں کرے گی، اس کے سامنے نہیں جائے گی، بلکہ گھر سے ہی نہیں نکلے گی۔ وہ کیا کر لے گا؟
रो धो के भूल जाएगा। सौबिया की आंख लग गई। सुबह उसकी आंख चीखने, चिल्लाने और बैन की आवाज़ों पर खुली थी। यकलख्त वो उठ बैठी। दिन चढ़ाया था। वो लिहाफ उतारे कमरे से निकली। दीवार के उस पार रोने और बैंड डालने की आवाज़ें आ रही थीं। अब्बा, कमाला, अम्मा सभी कमरों से बाहर निकल आए। शम्स, उठ मेरे बच्चे, क्या हो गया तुझे? उठ ना, मैं किसके सहारे जीऊंगी? शम्स की माँ की बुलंद आवाज़ में सुनाई देती दुहाइयों ने सौबिया के होश उड़ाए थे। सौबिया, अगर तुमने बेवफाई की तो पीर की सुबह मेरे मरने की खबर मिल जाएगी तुम्हें। शम्स? सौबिया का सर चकरा गया। भागम भाग वो घर से निकलकर बराबर वाले घर में गई। शम्स खून से लथपथ सामने चारपाई पर बेसुध पड़ा था। मुन्नी और उसकी वालिदा शम्स के मुर्दा वजूद को हिला रही थी, रो रही थी। सौबिया की बेयकीनी से चीखें बुलंद हुई थी। हया अपने वालिद के साथ वहां पहले से मौजूद थी। दोनों बाप बेटी गुस्से से बिफरे बैठे थे। पैंट कोट में मलबूस वो शख्स चेहरे पे नागवारी से तेवरी चढ़ाए बैठा था। सर, मैं आई कम इन? अर्तज़ा ने इजाज़त चाही। यस, कम इन मिस्टर अर्तज़ा। प्रिंसिपल भी संजीदा बैठे थे। अर्तज़ा प्रिंसिपल के सामने जाके खड़ा हुआ। आपकी कंप्लेन आई है मिस्टर अर्तज़ा। प्रिंसिपल ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। अर्तज़ा ने एक उचटती सी नज़र हया पे डाली, जो गुस्से से माथे पे बल डाले खड़ी थी। जी सर, कहिए। मिस हया सुलेमान का कहना है कि आपने इन्हें बिला वजह पनिश दी है। सर, ये चीटिंग कर रही थी। अर्तज़ा ने बिना हया की तरफ देख के कहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कॉरिडोर में नील डाउन कर दिया जाए? हया चटक के बोली। भला ये क्या सज़ा हुई कि ज़रा सी चीटिंग करने पर बच्ची की इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया जाए? इस बार सुलेमान गुस्से से फुनकारे थे। कॉरिडोर में नील डाउन कर दिया जाए? प्रिंसिपल साहब, इनसे कहें कि ये अपनी गलती को माने और अपोलोजाइज करें हया से। सुलेमान ने अपनी बात पे जोर दे के कहा। अर्तज़ा उनकी बात सुन के मुतहय्यर सा रह गया। ये कैसा बाप था जो बेटी की गलत बात पे उसका साथ दे रहा था? देखें सुलेमान साहब, आप ठंडे दिमाग से सोचें। इस तरह से किसी उस्ताद का अपने स्टूडेंट को सॉरी कहना मुनासिब नहीं है। मैं इन्हें समझा दूंगा, आइंदा ये हया को कुछ नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल साहब ने बात संभालने की कोशिश की। जी नहीं प्रिंसिपल साहब, या तो ये साहब हया से माजरत करेंगे या फिर अभी के अभी आप इन्हें रिज़ाइन करेंगे, या दूसरी सूरत में मैं आपको कहीं और ट्रांसफ़र करवा दूंगा। दौलत और ऊंचे ताल्लुक का घुमंड जो सुलेमान के लहजे से छलक रहा था, वही हाल बेटी का था। मुंह फुलाए खड़ी थी। सर, मेरा रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर दें, लेकिन मैं बिना किसी कसूर के किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। अर्तज़ा ने तासुफ से हया और उसके वालिद की तरफ देखा। सुलेमान की गुस्सेली नज़र अर्तज़ा पर ही थी। माफ़ी तो तुम्हें दूसरी सूरत में भी मांगनी पड़ेगी मिस्टर। समझ क्या रखा है तुमने मेरी बेटी को? सज़ा देने वाले तुम होते कौन हो? उंगली उठा के सुलेमान ने अर्तज़ा से कहा। अर्तज़ा भी तन के बोला, क्या करेंगे आप? अपनी दौलत का रोब आप किसी और पे झाड़िएगा। मेरी नौकरी पे आपका इख्तियार ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुझ पे नहीं। आप हार्ट पेशेंट ना होते तो मैं बताता आपको। बस आपकी बीमारी का लिहाज कर रहा हूँ। अर्तज़ा ने भी गुस्से से उन्हें देख कर कहा। किसने कहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ? कुछ भी झूठ बोलोगे तुम। सुलेमान इस बार अपनी कुर्सी से खड़े होकर अर्तज़ा के मुकाबिल खड़े होकर बोले। अर्तज़ा ने एक नज़र हया पे डाली, जो नज़रें चुरा गई थी। ये सवाल आप अपनी साहबजादी से पूछें, क्योंकि आपके बारे में ऐसी इत्तलाआत इन्हीं से पता चली हैं मुझे। सुलेमान ने हया की तरफ देखा तो उसने घबरा के नफ़ी में सर हिलाया। ओके सर, मेरा रेजिग्नेशन लेटर आप मुझे भेज दीजिएगा। ये कह के अर्तज़ा वहाँ रुका नहीं था, सीधा घर गया था। हया से इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। ऊपर से उसका बाप उससे भी बढ़ के था। बच्चों की गलत बात पे उनका साथ देना गलत है। उनकी गलतियों पे पर्दा पोशी डालना उन्हें बिगाड़ देता है। काश कि ये बात माँ बाप समझ सकते कि उनकी गलत शह पे बच्चों को किस कदर गलत परवान चढ़ती है। शाम को वहाज अर्तज़ा के घर पे मौजूद था।
یہ کیا حماقت ہے ارتضیٰ، بڑی مشکل سے تمہاری یہاں جاب لگی تھی۔ وہاج کو پرنسپل سے ساری بات کا علم ہوا تو وہ ارتضیٰ کو سمجھانے پہنچ گیا۔ تم کیا چاہتے ہو وہاج، میں اس بدتمیز لڑکی سے ایکسکیوز کروں جسے یہ تک نہیں پتا کہ استاد کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے، اوپر سے اس کے والد محترم جو اپنی بیٹی کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے مجھ پہ صرف اس لیے چلا رہے تھے کہ میں ایک ملازم پیشہ انسان ہوں، ان کی طرح دولت کی ریل پیل نہیں ہے، اونچے اونچے لوگوں سے تعلقات نہیں ہے۔ ارتضیٰ اب بھی غصے سے بات کر رہا تھا، چوٹ انا پہ لگی تھی۔ یہ کون سی نئی بات ہے یار، میری بات سنو، اسلام آباد جیسے شہر میں بنا جاب کے کتنے دن رہ لوگے تم؟ ڈھونڈ لوں گا کوئی نوکری، لیکن وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ انداز حتمی تھا، آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ارتضیٰ سمجھنے کی کوشش کرو، پرنسپل نے مجھے خود بھیجا ہے تمہارے پاس، تمہاری پروگرس بہترین ٹیچرز میں سے ہے، ایک ذرا سی لڑکی کی خاطر کیوں سب برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہاج کی بات پر ارتضیٰ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اس ذرا سی لڑکی کے سامنے اپولوجائز کروں۔ ارتضیٰ کے کڑے تیوروں پہ وہاج نے نظریں چرائیں۔ دیکھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ارتضیٰ، رومی کے اسکول کے اخراجات، گھر کے معاملات، یہ سب بنا پیسوں کے چلانا آسان نہیں ہے۔ وہاج کی بات 100% درست تھی۔ ارتضیٰ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں تھا، اچھا خاصا سب کچھ چل رہا تھا، لیکن حیا نے پل میں معمولی سی بات کا بتنگڑ بنا کے رکھ دیا تھا۔ تم بس اس سے ایکسکیوز کر دینا، اس کے بعد بات مت کرنا اس سے، وہ پڑھے نہ پڑھے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، معافی مانگ لوں گا، لیکن میں اب اس کلاس میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ کہہ دینا پرنسپل سے مجھے اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ارتضیٰ نے 2 ٹوک لہجے سے کہا اور اپنے کمرے سے چلا گیا۔ رومان چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب سے اسکول سے آیا تھا باپ کو غصے میں دیکھ کر ہی چپ تھا۔ اول تو ارتضیٰ کم ہی غصے میں آتا تھا، مگر جب غصہ آ جاتا تھا تو جلدی ختم نہیں ہوتا تھا، اور آج تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، نہ شام کی چائے پی تھی۔ وہاج الگ پریشان تھا۔ رومی، کچھ سمجھاؤ اپنے باپ کو۔ فی الحال تو غصے میں ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، اگر میں اندر گیا تو مجھے کچا کھا جائیں گے۔ انکل آپ پلیز کھانا کھلا کے جائیں انہیں، ورنہ رات تک صرف سگریٹ ہی پھونکتے رہیں گے۔ رومی اب اٹھ کے وہاج کے پاس آ گیا تھا، باپ کے لیے فکر مند بھی تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کھانا گرم کرو، میں کرتا ہوں کچھ، وہاج نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ پوری رات ارتضیٰ سو نہیں پایا تھا۔ حقیقت تو یہی تھی کہ مجبوراً ہی صحیح، لیکن اس امیر باپ کی بیٹی کے سامنے جھکنا اسی کو پڑنا تھا۔ پہلی ہی کلاس میں وہ 2nd ایئر کی کلاس میں چلا گیا۔ وہاں موجود ٹیچر کی اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ بڑے ضبط سے حیا کی سیٹ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کے حیا بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے حیا کو لگا کہ وہ اسے بہت کھری کھری سنائے گا۔ مس حیا، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ امیر ماں باپ کے بچوں کو ان کی غلطیوں پہ سزا دینے کا حق مجھ جیسے ملازم پیشہ استاد کو ہرگز نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا ظرف بڑا رکھتے ہوئے مجھے معاف ضرور کر دیں گی۔ ارتضیٰ نے معافی کے الفاظ ادا کرتے ہوئے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ پوری کلاس ششدر رہ گئی، ٹیچر بھی منہ کھول کے دیکھ رہی تھی۔ حیا چپ چاپ کھڑی رہی۔ ارتضیٰ نے پھر اس سے نظریں ہٹا کے پوری کلاس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری آل آف دا اسٹوڈنٹس، میں مزید آپ کی کلاس نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ سب کی نظریں حیا پہ تھیں، لیکن ناپسندیدہ۔ کسی ٹیچر کا سزا دینا اتنا معیوب عمل نہیں تھا جتنا ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے استاد سے معافی منگوانا۔ ٹیچر نے بھی حیا کو تعصب بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ باقی کی کلاس خاموشی کی نظر ہو گئی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے حمیرہ نے اپنی سیٹ چینج کی۔ سب کا ہی حیا سے رویہ بدل گیا تھا۔ حمیرہ، تم پیچھے کیوں بیٹھ گئی ہو؟
حیا نے حمیرہ کے پاس جا کے پوچھا۔ پلیز حیا، مجھے تم سے دوستی نہیں رکھنی، بہتر ہے تم مجھ سے بات ہی مت کرو۔ کیا خبر کل کو تمہیں میری بھی کوئی بات بری لگ جائے تو تم مجھ سے بھی یوں معافیاں منگواتی رہو۔ حمیرہ کے جواب کے بعد وہ اقرا اور رامین کے پاس گئی، لیکن آج وہ بھی چپ چپ تھیں، چہرے پہ ان کے بھی ناگواری تھی۔ اقرا، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ او نو حیا، تمہیں تو پتہ ہی ہے ہم دونوں ساتھ ہی بیٹھنا پسند کرتی ہیں، میں رامین کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ اقرا نے بھی صاف انکار کیا۔ 3 دن گزر گئے تھے، لیکن حیا سے ٹھیک سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے دن سرے شام علی حمزہ کی گاڑی پہنچ گئی تھی۔ آرا چپ چاپ تیار ہو کے چلی گئی۔ پہلے وہ اسے اسٹوڈیو لے کے گیا۔ تیز ترین روشنیوں سے آرا کی آنکھیں چندیا گئیں۔ کئی اینگل سے علی حمزہ اسے کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھتا رہا۔ اسے چہرے کے ایکسپریشنز کیسے رکھنے چاہیے بتانے لگا، کھڑے کیسے ہونا ہے، چلنا کیسے ہے، چھوٹی بڑی کئی باتیں اسے سمجھا رہا تھا۔ آرا، کمر کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کرو، تن کے چلنے کی پریکٹس کرو، پیروں کو جما کے چلنا سیکھو۔ آرا بہت نروس ہو رہی تھی، اسبات میں سر تو ہلا رہی تھی مگر گھبرائی ہوئی تھی۔ وہاں موجود 4-5 مرد ہی تھے، ان میں سے ایک کیمرہ مین تھا، ایک میک اپ آرٹسٹ تھا، 2 ڈریس ڈیزائنر تھے۔ ان کی نظریں اور ہاتھ جس طرح سے اس کے وجود پر لگ رہے تھے، آرا کا گھبرا جانا فطری سی بات تھی۔ 5 مردوں کی موجودگی میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ علی حمزہ منہ میں سگریٹ دبائے کھڑا تھا، پھر ایک ڈریس ڈیزائنر سے بولا، انچی ٹیپ سے ناپ لو اس کا، 2 دن تک اس کا ڈریس سل کے تیار ہو جانا چاہیے، اور خیال رکھنا لباس تنگ اور چست ہونا چاہیے۔ علی حمزہ کی بات پہ وہ شخص سر اسبات میں ہلا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آرا نے ایسا لباس پہلی بار پہنا تھا، مگر یوں ناپ دینے کا اتفاق پہلا تھا، ورنہ ایک ہی درزی تھا جو ناپ کے جوڑے لے جاتا تھا۔ کپڑوں کے ڈیزائن جہان بیگم خود بتاتی تھیں، آرا تو الماری میں سے نکال کے پہن لیتی تھی، لیکن اس وقت اس شخص کی نظروں کی بے باکی اور ہاتھوں کی غلط حرکت پر آرا پزل سی ہوئی۔ سامنے کیمرہ مین اسے دیکھ کر ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا تھا۔ آرا کا دل کیا بھاگ جائے وہاں سے۔ عبدالباسط کی باتیں یاد آنے لگی، سچ کہہ رہا تھا وہ، یہ دلدل ہے، پھنس جائے گی یہاں۔ وقت تھا، کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ آرا کو اپنی بے بسی پہ رونا آنے لگا۔ کیا وہ آزمائش کم تھی جو میں سہ رہی تھی، جو یہ بھی میری قسمت میں لکھی ہے؟ ایک ناپ لینے سے ہی آرا کو لگا کہ اس شخص نے اپنی ہاتھوں کی ہوس پوری کر لی۔ کہاں کہاں اور کیسے کیسے نہیں چھوا تھا اس نے۔ پسینے سے شرابور وہ بے بسی کی انتہا پہ تھی۔ بڑے سینما کی بڑی اسکرین پہ دکھنے والی ہیروئنوں پہ رشک کے بجائے رحم سا آ رہا تھا اسے۔ بظاہر واہ واہ کے نعرے لگتے ہیں، انٹرویو ہوتے ہیں، ان کے پرستاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ صرف وہی لڑکی جانتی ہے کہ وہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزری ہے۔ اپنے شوق کے ہاتھوں یا پیسوں کی خاطر کیسی غلاظت والی نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیسے کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک پل اسے گھر میں بیٹھی لڑکی جسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، وہ آرا کو خود سے کئی گنا زیادہ خوش نصیب لگ رہی تھی۔ رات اس کی علی حمزہ کے نام تھی۔ صبح وہ واپس آ چکی تھی۔ جہان بیگم کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کے بند ہو گئی۔ پھوٹ پھوٹ کے اپنی قسمت پہ روئی۔ دل چاہا کہ ابھی اسی وقت عبدالباسط آ جائے، اس کی قیمت ادا کرے اور اسے بہت دور لے جائے، اتنی دور جہاں نہ یہ بازار حسن ہو، نہ یہ کوٹھا ہو، نہ جہان بیگم، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ علی حمزہ، کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک عام سی عورت ہو، ایک عام سے گھر میں رہنے والی۔ 2 دن گزر چکے تھے، عبدالباسط پھر نہیں آیا تھا۔ پہلی بار کی طرح اب بھی اسے انتظار کی اذیت دے کے غائب ہو گیا تھا۔ آرا سے وعدہ تو کرایا تھا، لیکن باپ سے جھوٹ بولنے کا حوصلہ پیدا کرنا بھی مشکل امر لگ رہا تھا۔ چند دن پہلے ہی عبدالباسط کی چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا تھا۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے مفتی صاحب کو برسوں سے گاؤں میں خریدی زمین کا خیال آیا۔
ویسے تو وہاں ان کا اپنا گھر بھی موجود تھا، لیکن لاہور آ کے ایسے بسے کہ واپس گاؤں جانا ہی نہیں ہوا۔ گھر خاصا بڑا تھا، کرائے پہ دے رکھا تھا، ایک معقول کرایہ مل رہا تھا۔ اب بیٹی کی شادی کے لیے زمین یاد آ گئی تھی، لیکن جب واپس آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ گہری تھی۔ کھانا بھی خوب رغبت سے کھایا۔ میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ عبدالباسط کی ماں، جو لوگ خدیجہ کا رشتہ طے کر کے گئے ہیں، انہیں ہماری کلثوم بھی اپنے دوسرے بیٹے کے لیے پسند آ گئی ہے۔ کہہ رہے تھے کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، مولانا صاحب بس دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیں۔ مفتی صاحب کی خوشی قابل دید تھی۔ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے۔ بیوی بھی خوش ہو گئی تھی۔ عبدالباسط، بیٹا سویرے والی پہلی بس پکڑ کے چلے جاؤ، میری بات ہو چکی ہے، بس کچہری میں جا کے بیان دینا ہے اور رقم اٹھا لینی ہے۔ ایسا کرنا، میری وہ جیب والی بنیان پہن کے جانا، پیسے اسی میں رکھنا، میری بچیوں کی امانت ہے وہ رقم۔ یہ دونوں عزت سے رخصت ہو جائیں تو مجھے بھی چین کی نیند آئے گی۔ باپ کے آخری جملوں نے جیسے جھوٹ کے بنائے گئے منصوبے کو ایک وار سے گرا دیا۔ عبدالباسط کا نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر سکا، پانی سے نوالا اندر اتار رہا تھا۔ باقی کا کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ صبح وہ گیا بھی، واپس بھی لوٹ آیا، پیسے پورے کے پورے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شام کو وقت بھی تھا کہ آرا سے ملاقات کر لیتا، دل بھی اندر سے پرزور اصرار کر رہا تھا، مگر جاتا کس منہ سے، کیا کہتا کہ پیسے پہ حق بہنوں کا تھا، ان کا حق کھانے کا حوصلہ نہیں تھا عبدالباسط میں۔ بہنوں کی شادی بھی ہو گئی، اب بس ایک ہی بہن رہ گئی تھی۔ پورے مہینے بعد وہ آرا سے ملنے گیا۔ پتا تھا کہ وہ بے حد ناراض ہوگی، بات نہیں کرے گی، لیکن دل کا کیا کرتا جو بس میں نہیں تھا۔ لیکن آج آرا رقص کرنے نہیں آئی تھی۔ 2-3 لڑکیاں ناچ گا کے جا چکی تھیں۔ ووٹ کے جہان بیگم کے پاس آ گیا۔ آرا کہاں ہے؟ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ طبیعت نہ ہے ٹھیک ہے اس کی، بخار ہے کئی روز سے۔ یہ سن کے دل ڈوب کے ابھرا۔ کہاں ہے وہ؟ کیسے بیمار ہو گئی؟ عبدالباسط کی بے چینی بڑی تھی، دل تڑپا تھا۔ وہ سامنے کمرے میں ہے، جا، شاید تجھے دیکھ کے ٹھیک ہو جائے، جہان بیگم نے لاپرواہی سے کہا۔ عبدالباسط تیز قدموں سے کمرے کی طرف گیا۔ باہر سے ہی کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا۔ وہ پلنگ پہ لیٹی ہوئی تھی، رنگت پیلی پڑ گئی تھی، آنکھوں کے نیچے بہت گہرے حلقے ہو چکے تھے، جسم پہلے سے بھی کمزور لگ رہا تھا۔ بند آنکھیں کیے وہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آ کے رک گیا۔ آرا؟ عبدالباسط کی آواز پہ بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آرا؟ اس بار وہ کچھ بلند لہجے میں بولا۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، دیکھ کے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہنے لگے۔ کاہے آئے ہو یہاں؟ اتنی جلدی میرا خیال کیسے آ گیا تمہیں عبدالباسط؟ میرے مر جانے کی خبر سن کے آ جاتے؟ بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے اس نے کہا۔ اللہ نہ کرے آرا آپ کو کچھ ہو، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ عبدالباسط نے تڑپ کے کہا۔ آرا نے آنکھیں کھولیں۔ مجھے سہارا دے کے بٹھاؤ۔ وہ نکاہت کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ عبدالباسط نے اسے سہارا دے کے بٹھایا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ عبدالباسط، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ عبدالباسط گڑبڑا کے رہ گیا۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ ہر زخم ہنس کے سہنے والی یوں بے تحاشا رو رہی تھی؟ عبدالباسط یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کن لفظوں سے اسے تسلی دے کہ وہ چپ ہو جائے۔ آرا خدا کے لیے چپ ہو جائے۔ اس کی سسکیاں بلند تھیں، بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی۔ کئی برسوں کا ضبط تھا شاید جو اس کے سامنے ٹوٹ چکا تھا، اس لیے نہ وہ سنبھل رہی تھی نہ آنسو تھم رہے تھے، اور عبدالباسط کا ضبط جواب دے رہا تھا جو کب سے اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ آرا بس چپ ہو جائے، میرا امتحان لینا بند کر دیں ورنہ واپس چلا جاؤں گا، عبدالباسط بے بسی سے بولا۔ آرا نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا،
پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نہیں تم کہیں مت جانا، میں چپ ہو جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ عبدالباسط نے سامنے رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈال کے اسے تھمایا۔ پانی اس نے سسکیاں لیتے ہوئے پیا تھا۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے آرا؟ کیا بتاؤں تمہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ برباد ہو چکی ہوں، آرا نے ہچکیوں سے کہا۔ کیا بات ہے آرا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نیا تو نہیں تھا، لیکن بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ۔ تم ٹھیک کہتے تھے، دلدل ہے یہ، دھنس جاؤں گی۔ بہت بری دنیا ہے وہ عبدالباسط، اندھیر نگری ہے وہ۔ آرا کا چہرہ خوف زدہ سا ہوا تھا۔ آپ اس ڈائریکٹر کے ساتھ گئی تھیں کیا؟ ہاں۔ کیوں گئی تھیں آپ وہاں؟ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ انکار کرتی تب بھی وہاں جاتی، جہان بیگم کی مار کھا کے۔ تم بتاؤ میں کیا کرتی؟ مجھے یہاں سے لے جاؤ عبدالباسط، پھر جیسا تم کہو گے میں ویسا کر لوں گی، پلٹ کے نہیں دیکھوں گی اس زندگی کو۔ آرا اس کے دونوں بازو پکڑ کے بولی۔ کاش میرے بس میں ہوتا، لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا مجھ سے، بہنوں کی شادی تھی۔ عبدالباسط اپنی جگہ مجبور تھا، وہ اپنی جگہ۔ میں نے اماں کو انکار کیا تھا عبدالباسط کہ مجھے اس خبیث ڈائریکٹر کے ساتھ نہیں جانا، لیکن اماں نے زبردستی بھیج دیا، لیکن میں نے اس کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ مجھے نشے کے ٹیکے لگاتا رہا۔ اس کے بعد میں بتا نہیں سکتی تمہیں۔ وہ بے بسی سے روئی تھی۔ مجھے سننا بھی نہیں ہے، آپ بس یہ بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ عبدالباسط کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ علی حمزہ، آرا نے روتے ہوئے کہا۔ عبدالباسط اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ آرا اسے پکارتی رہ گئی۔